ہم ثابت ہیں. نہیں یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. ادھر امیر صاحب، اب امیر صاحب کی بات نہیں، اگلی بات ان کی مانیں گے، یہ بات نہیں مانیں گے. یہ امیر صاحب کے ساتھ بکروی صاحب تشریف لائے. بکروی صاحب آ جائیں. یہ قیادت آپ کے سامنے کھڑی ہے اور یہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے کہ آپ اپنی اس قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں. کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے. کہ آپ اپنی قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے مولانا تشریف لائے. بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہو جائے. بیٹھنے کا وقت ختم ہو چلا ہے. کہ آپ اپنی اس قیادت پہ اعتماد کرتے ہیں؟ آپ اس شورا پہ اعتماد کرتے ہیں؟ آپ اس عملہ پہ اعتماد کرتے ہیں؟ آپ کسی کی کریں گے؟ آپ حضرت الامیر کی اطاعت میں آگے چلیں گے؟ آپ پنجاب کی تنظیم کے ساتھ تعاون کریں گے؟ آپ افراد ہر جگہ اس اجتماع کے بعد جا کر یہ دعوت دیں گے کہ یہی اصلی وارث ہے حسین علی کے مشن کے، یہی وارث ہے پیر بخاری کے مشن کے، یہی وارث ہے حضرت الامیر کے قائد کی قیادت کی فرامین کے، یہی لوگ وارث ہے علامہ ملتانی رحمہ اللہ کے، یہی وارث ہے قاضی شمس الدین کے فرامین کے، یہی لوگ وارث ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے، یہی وارث ہے شیخ نادرمی کے، اور انہی لوگوں کا نام ہے جمعیت اشاعت و توحید و سنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جماعت اشاعت التوحید و سنہ. جزاک اللہ. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے کہتے ہیں ہم حضرت الامیر کو مانتے ہیں لیکن تنظیم کو نہیں مانتے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ غداری کر رہا ہے. ہم راہ وفا میں 2 دن کم جی سکتے ہیں، غداری نہیں کر سکتے، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ہم مان نہیں سکتے. ہم ساتھ ان کے جیے جو مشعلیں جلا کے جیے ہیں، ہم ساتھ ان کے جیے ہیں جو گردنیں کٹا کے جیے ہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں ہے مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے آسمان ہی ہم 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اپنے معمول قائد انقلاب قرآنی، امام ابن امام، قائد ابن قائد، شیخ القرآن ابن شیخ القرآن حضرت علامہ شیخ محمد طیب طاہری حفظہ اللہ تعالیٰ کو، اور ان کی آمد و گفتگو سے پہلے 2 اعلانات سن لیجئے. ایک باہر جی بیٹا اب بیٹھ جائیں انشاءاللہ. امیر محترم کی کتاب مرضیت و تراجم باہر بک سٹال پر مل رہی ہے، پیسوں کے ساتھ اب ہر آدمی خرید کر دیا ہے. مختصر کہ وہ کتاب قرآن حکیم کے متعلق ہے، آپ لے کر جائیں. اب بلا تمہید میرے اور آپ کے جی ٹھیک ہے لفظی ترجمہ. اب تشریف لاتے گئے قائد ابن قائد شیخ القرآن ابن شیخ القرآن، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن حضرت الامیر حافظہ اللہ تعالی. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، بزرگوں،
میرے ہم سفر، میرے ہم نشین اور میرے جماعتی محبوب ساتھیوں، رات کا اکثر حصہ گزر چکا، آپ سب تکی ہوئے ہیں، بیانات علماء کرام کے آپ سب نے سنے، دربار خداوندی میں دعا گو ہوں کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی مولانا عصمت اللہ ملتانی صاحب، مولانا حضرات صاحب، ہمارے بزرگ مولانا افضل فانی صاحب اور امیر صوبہ پنجاب مولانا فرید احمد حقانی صاحب، ہمارے صوبہ پنجاب کے ناظم اعلیٰ مولانا ولی اللہ جاجروی صاحب اور دیگر علماء کرام کے بیانات میں نے سنے، مجھے بہت خوشی ہوئی، جو خواب میں دیکھ رہا تھا آج میں نے اس کی تعبیر بھی دیکھ لی۔ سن 1987 میں مجھے جماعت کی بزرگوں نے ایک ذمہ داری سونپی، مجھے امیر بنایا گیا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں نوجوان ہوں، اس وقت نوجوانی تھی، کالی داڑھی تھی، تو میں سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا گیا اور میں اس کا قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ کیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ بوجھ بہت بڑا ہے، میں ناتوان ہوں، کم علم ہوں، کمزور ہوں، ناتجربہ کار ہوں، یہ بوجھ تو میں اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یا اس بوجھ کو میرے لیے ہلکا کر دے، یا مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں ان علماء کرام، ان بزرگوں اور ان ساتھیوں کا جو مجھ پہ اعتماد ہے میں اس پہ پورا اتروں۔ پھر میں منصوبی بنا رہا تھا کہ وہ کون سی منصوبی ہوں گی جس کی وجہ سے یہ جماعت ترقی کرے گا اور جماعت ترقی کے راہ پہ گامزن ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس اولاد جیسا بن جاؤں جس کے پاس اپنے بزرگوں اور اپنے والدین کی وراثت اور وہ نااہل ہو اور وہ اس وراثت کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ میرے لیے ایک وراثت بھی ہے، میرے اوپر ساتھیوں کا اعتماد بھی ہے، تو میں ہمیشہ سوچ رہا تھا۔ ایک موقع آیا کہ میں نے یہ سوچا کہ جماعت کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں نوجوانوں کو منظم کر لوں، ان کو میں تربیت دوں، اور 15 سال بعد یہ بڑے ہو کر
ان کا تجربہ بھی ہو جائے گا اور یہ جماعت کو بڑے آسان طریقے سے چلائیں گے۔ تو میں نے نوجوانانی توحید و سنت بنائی، وہ میں نے بنائی تھی اور کسی نے نہیں بنائی، اور میں نے اس کے لیے اس وقت امیر کو صوبہ کے اسی لیا مولانا مصباح الدین شہید رحمہ اللہ، اور اس کے لیے ناظم اعلیٰ صوبہ پنجاب سے میں نے بنایا مولانا شاکر محمود رحمہ اللہ تعالی۔ دونوں نوجوان تھی، آج اللہ کی دربار میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کو آہستہ آہستہ میں تربیت دے رہا تھا۔ صوبہ کے میں نے امیر بنا دیا مولانا شمس الہادی صاحب کو جو سامنے بیٹھے ہیں، اور اسی طرح میں نے ہر صوبے میں نوجوانوں کو منظم کرنا شروع کیا۔ جب میں نے ان کو منظم کرنا شروع کیا تو بہت سارے ایسے ساتھی تھے جن کا میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن انہوں نے روڑے اٹکائے، مجھے کام کرنے سے منع کر رہی تھی، نوجوانوں کو منظم کرنے سے منع کر رہی تھی، لیکن میں نے کبھی ایک طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے ان کو منانے کی کوشش کی، اور نوجوانوں کو آہستہ آہستہ منظم کر رہا تھا۔ آخر کار جب میں نے نوجوانوں کو منظم کرنا چاہا تو انہوں نے میرے پاؤں کھینچنی شروع کیے، چونکہ اس وقت ان کے گرانوں میں نوجوان تکڑے نہ تھے۔ پھر بھی میں نے ان کو راضی کیا، اور میں نے کہا کہ اس کا ثمرہ اور اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ خود اپنے گھروں میں دیکھ لیں گے۔ جب تقریباً 18 سال گزر گئے، بڑوں میں تھوڑا سا چپکلش تھا، میں نے پنپیر بلائے اور میں نے ان کو کہا کہ اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ تو ان بڑوں نے مجھے کہا کہ نوجوانان توحید و سنت کو ختم کر دو، بس اتفاق بن جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، میں نے تو ویسے بھی پہلے سے منصوبہ تھا، تو میں نے اس کو ختم کیا۔ اور جب میں نے ختم کیا تو پھر صوبہ پنجاب کے کچھ احباب جن کا میں اب بھی احترام کرتا ہوں اور میرے دل میں ان کا احترام ہے، میں کبھی بھی ان کے بارے میں نہ نازیبہ الفاظ بول سکتا ہوں، نہ ان کی بے عزتی کر سکتا ہوں، نہ ان کی دشمنی اور مخالفت کر سکتا ہوں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے کہا کہ پنجاب میں چھوڑ دو نوجوانان توحید و سنت کو تاکہ کام کرتا رہے۔ اسی حالت میں کے میں بلوچستان میں اور سندھ میں ہم نے نوجوانان توحید و سنت کو ختم کیا، اور ان نوجوانوں کو میں نے بڑی جماعت میں لائی، جیسا کہ مولانا شمس الہادی جو بیٹھے ہیں وہ نوجوانان توحید و سنت کے کا امیر تھا، تو میں نے اس کو صوبہ کے میں ناظم اعلیٰ جنرل سیکرٹری بنا دیا، اور امیر میں نے مفتی سراج الدین صاحب کو بنا دیا۔ اب الحمدللہ جماعت چل رہی ہے، جماعت ترقی کی راہ پہ گامزن ہے،
اور دن بدن ترقی کر رہا ہے، لیکن پنجاب میں نوجوانان توحید و سنت کو دوبارہ بنا دیا گیا، میری بات کو ٹال دیا گیا۔ اسی حالت میں مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب قلعہ دیدار سنگھ والی ہماری جمعیت کے امیر تھے، صوبہ پنجاب کی، وہ فوت ہو گئی، اللہ کی رحمت ہے ان پہ۔ ان دنوں میں مکہ معظمہ میں تھا، مجھے پتہ لگا کہ ادھر اجلاس بلایا جا رہا ہے اور صوبہ پنجاب کے لیے امیر بنایا جا رہا ہے، تو میں نے ادھر سے اپنے ساتھی، اپنے بھائی بندیالوی صاحب کو فون کیا کہ آپ تھوڑا صبر کریں، میں آ رہا ہوں، اور جب میں آؤں تو آپ جماعت کو بنا دیں، اس کے لیے امیر بنا دیں۔ مجھے پتا تھا کہ اس جماعت کا نقصان کیا ہوگا جو میرے عدمی موجودگی میں بنے گی، لیکن پھر بھی وہ مجبور تھا یا دوسری مجبور تھی، انہوں نے تنظیم بنایا اور امیر بنا دیا اور سب کچھ بنا دیا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ میں اگر ضد پہ کھڑا ہو جاؤں یا مقابلہ پہ آؤں مناسب نہیں ہے، جماعت کے لیے نقصان دہ ہے، تو میں نے مان لیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے کیا میں اس پہ راضی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر کام ہو جائے اور جماعت ترقی کرے تو میں اس پہ خوش ہوں۔ جماعت کے لیے امیر ایسا ہونا چاہیے جو سمجھدار ہو، جو عالم ہو، جو جماعت کے اصول اور جماعت چلانے کے گر جانتے ہو۔ اگر جماعت کے لیے آپ ایسا امیر بنائیں جیسا کہ مٹی کا جو کوزہ ہوتا ہے، لوٹا ہوتا ہے، جس کا سر ہو اور اس میں دماغ نہ ہو، جس کا پیٹ ہو اور اس میں کلمی نہ ہو، اور جس کا منہ ہو اور اس میں زبان نہ ہو، تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں ان کے ساتھ چل رہا تھا اور بار بار میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ صوبہ پنجاب کی اجلاسیں بلاتے رہیں، کام کرتے رہیں اور جماعت کو منظم کر لے، لیکن صوبہ پنجاب میں وہ جماعت جس کو ہمارے اسلاف نے بنایا تھا وہ زوال کی طرف جا رہا تھا اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہ تھا، گویا کہ اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ بہرحال میں سوچ رہا تھا، پھر جماعت کی 3 جھنڈے تھے مختلف قسم کے۔ اس وقت افغانستان میں اشاعت توحید و سنت کا جھنڈا ایک قسم کا تھا، نوجوانوں کا دوسری قسم کا تھا، بڑوں کا تیسری قسم کا تھا، اور میں نے دل میں منصوبہ بنایا تھا کہ ایک وقت آئے گی کہ میں جماعت کی بڑے بڑے اجتماعات بنا دوں گا، اگر اس میں 3 قسم کے جھنڈے ہو تو لوگ یہ سمجھے گی کہ 3 جماعتوں کا اتحاد ہے۔ تو میں نے جماعت کے لیے ایک جھنڈا بنا دیا جو کالا تھا اور درمیان میں سفید تھا، لیکن کچھ ساتھیوں نے پھر مخالفت شروع کی اور 10 سال تک میں محنت کرتا رہا، لیکن کسی نے میری بات کو نہ مانا۔ آخرکار میں نے سب کو بلایا، راول پنڈی میں اجلاس تھا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ جو چاہے جھنڈا بنا دے، چلے میرے والا نہ مان لے، جو آپ بناتے ہیں بنا لے، تاکہ جماعت منظم ہو اور جماعت میں اتحاد و اتفاق ہو۔ انہوں نے جو جھنڈا بنایا اس میں 3 اور رنگ ڈالی،
جو ساتھیوں کے لیے بنانا بڑا مشکل تھا، اور مشکل بنا دیا صرف اس لیے کہ میری بات کو ٹال رہے تھے اور میری بات کو نہیں مانتے تھے۔ پھر بھی میں نے کہا چلے یہ بڑے ہیں، میں ان سے چھوٹا ہوں، میں ان کا تابعدار بن کے میں تابعداری کروں گا، لیکن جماعت چلانا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے اور میرے ذمہ انہوں نے ڈالا ہے۔ لیکن پھر بھی صوبہ پنجاب میں وہ تنظیم نہیں چل رہی تھی جو میں چاہتا تھا، اور جس کی ترتیب میں چاہتا تھا اسی ترتیب پہ نہ تھا، سارا ترتیب غلط تھا۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں، پہاڑی علاقہ میں ایک گھر میں مہمان آئے، 3 مہمان تھے، اس گھر میں 2 چارپائی تھی، مہمان 3 اور چارپائی 2 تھے۔ اس گھر کی ایک بوڑھی عورت اپنے ہمسائے کے گھر کے دروازے پہ گئی اور گھر والی کو دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے آواز دی کون ہے؟ بوڑھی نے کہا میں فلاں ہوں، ہمارے گھر مہمان آئے، اگر آپ کے گھر میں ایک چارپائی ہو تو مجھے دیجئے، ہمارے گھر میں 3 مہمان ہیں اور 2 چارپائی ہیں۔ وہ دوسرے گھر والی بوڑھی نے کہا کہ بہن خفا نہ ہو جائیے، ہمارے گھر میں 2 چارپائی ہیں، ایک چارپائی میں اور میری بہو، اردو میں بہو کہتی ہے، پنجابی میں نو کہتی ہے میرے خیال میں، اور پشتو میں انگور کہتے ہیں۔ تو اس بوڑھی نے کہا کہ ایک چارپائی میں اور میری بہو سوتی ہیں، اور دوسری چارپائی میں میرا شوہر اور میرا بیٹا سوتے ہیں۔ دوسری بوڑھی نے بڑی حیرت سے دیکھا کہ بہن چارپائی نہیں دیتی تو نہ دو، لیکن اپنا ترتیب صحیح کرنا، ترتیب صحیح بنا دو۔ میں ان کو کہتا تھا میرا نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ترتیب تو صحیح کر لو۔ ترتیب صحیح نہیں کر رہی تھی، مشورہ تھا، نہ اجلاس تھا، نہ اجتماع تھی، اور نہ مرکزی شورا میں خاص اراکین تھی، بس جو بھی ہوتی تھی چند بندی، اور پھر مجھے تانی بھی دیتی تھی کہ تم صبح کے پی کے سے بس لوگوں کو لاتی ہو۔ میں پھر بھی اس کو برداشت کر رہا تھا، لیکن اچانک اعلانات شروع ہو گئے کہ ہم نے جماعت سے مولوی عصمت اللہ کو نکالا، ہم نے جماعت سے مولانا حضرات کو نکالا۔ میں سوچ رہا تھا جیسا کہ مولانا عصمت اللہ صاحب نے پہلے بتا دیا، میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک باپ کی جگہ پہ ہوں، میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو کوئی گھر سے نکالتا ہے اور بغیر جرم کے نکالتا ہے، اور میں اس پہ چپ رہوں تو قیامت کے دن مجھے تو جواب دینا پڑے گا۔ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون۔ اس آیت میں ایک جگہ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، اور دوسری جگہ فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ھذا ذم للعلماء والاول للعامہ، چونکہ عوام غلط کام کر رہی تھی تو ادھر فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون،
علماء اس کے لیے ہیلے اور بہانے بناتے تھے، دلائل بناتے تھے، تو ادھر اللہ نے فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، اور مدارک نے لکھا ہے کہ وفی دلیل علی ان ترک النہی عن المنکر من العزائم، اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ نہی عن المنکر چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ قتل اور زنا گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اب میں حیران ہوا تو میں نے اعلان کیا کہ ان کو کوئی بھی جماعت سے نہیں نکال سکتا، اور یہ جماعت کے اراکین اور جماعت میں رہیں گے۔ بنیاد یہاں سے شروع ہوئی۔ اب بھی میں کسی کا مخالف نہیں، میرا کسی سے ضد نہیں، مقابلہ نہیں، لیکن میں نے کمر کس لی اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں پنجاب میں بھی جماعت کو ایسا منظم کر لوں گا جیسا کہ باقی 3 صوبوں میں بھی منظم ہے۔ صوبہ سندھ میں اجتماع ہو رہا تھا، صوبہ بلوچستان میں صوبہ سطح پہ اجتماع ہو رہا ہے، اور صوبہ KPK میں تو آپ سب نے دیکھا ہے کہ اجتماع ہو رہا ہے، تو کیوں پنجاب میں نہیں ہو رہا؟ جبکہ میں اکثر KPK میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ پنجاب کے ساتھی جتنے مخلص ہیں، جتنا ان میں جذبہ ہے، جتنا ان میں خلوص اور ایثار ہے، شاید اتنا جذبہ، اتنی خلوص اور اتنی ایثار دوسری صوبوں میں نہ ہو، لیکن ان کو منظم کرنا، ان کو صحیح قیادت دینا، یہ ہمارا فرض بنتا تھا۔ میں نے اپنا فرض پورا کرتی ہوئی صوبہ پنجاب کی جماعت کو منظم کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کا نتیجہ چند مہینے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں چند دن پہلے ادھر آیا، مولانا اسرائیل صاحب سے ملا، میں نے کہا سٹیج کہاں ہوگا، لوگ کہاں بیٹھیں گے؟ میں نے کل پرسوں سے KPK سے اپنے اراکین خدمت کے لیے بھیجی ہے، اور انہوں نے 2-3 دن ادھر گزاری، خدمت میں مصروف رہی، یہ میرا فرض بنتا تھا۔ اور الحمدللہ جب میں آیا، مولانا اسرائیل صاحب نے مجھے جگہ دکھائی، مجھے کہا کہ بہت بڑی جگہ ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ اس جگہ میں لوگ پورے نہیں آئیں گے اور باہر بھی بیٹھیں گے۔ یہ حیران ہوئی کہ اتنے لوگ کیسے آئیں گے؟ میں نے کہا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں میں خلوص ہے، وہ سارے آئے، پنجاب کے دور دراز سے ساتھی آئے ہیں، اور پختانوں تو پخولا پتا تھا ساتھ صفت بنا کو، تو دور دراز سے پنجاب کے ساتھی دور دراز سے تشریف لائے، اور آج الحمدللہ ہم 12 بج چکے ہیں، اور اتنی خلوص اور اتنی محبت سے سارے علماء، خطیب، وہ خطبہ جو جلسے میں آ کر تقریر کر کے فوراً نکلتے ہیں، لیکن آج الحمدللہ اتنی خلوص اور محبت سے تشریف فرمائیں کہ اگر صبح تک یہ جلسہ ہو، یہ اجتماع ہو، تو کوئی نہیں ہلتا، نہ خطبہ ہلتے ہیں اور نہ اراکین یہاں سے اٹھنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہے نا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور یہ اجتماع، یہ تو بنیاد تھی، پہلا اجتماع ہے۔ انشاءاللہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اجتماع آئندہ بھی اسی مقام پہ ہوگا انشاءاللہ، صوبہ پنجاب کی سطح پہ۔ لیکن میں آپ کو
ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کافی عمرہ کی در دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزی یقین ہے، کنجش کی فرمایا کو شاہین سے لڑا دو، کنجش کی فرمایا کو شاہین سے لڑا دو، جس کے صدقان کو میسر نہ روزی، اس کے تک ہر خوشائی گندم کو جلا دو۔ میرے ساتھیوں، آج سے عزم کر لو کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے جو جماعت ہمیں وراثت میں دیے، انہوں نے جو توحید و سنت کی خدمت کی ہے، انشاءاللہ ہم اسی طرح کرتے رہیں گے۔ وہ چند ساتھی تھے، یا KPK میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ تھے، یا راولپنڈی میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان تھے، یا گجرات میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھے، یا گجرانوالہ میں قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ تھے، یا مولانا محمد امیر بندیالوی تھے، یا مولانا نور محمد تھے۔ یہ چند ساتھی تھے، لیکن انہوں نے بڑی خلوص سے، بڑی غرق ریزی سے، بڑی اخلاص سے کام کیا۔ آج ہمیں یہ امانت ملی ہے، یہ امانت ان بزرگوں کی ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم میں اہلیت نہ ہو اور اس امانت کو ہم نے برباد کر دے تو اسے نہیں ہو سکتا کہ صاحبزادی ہوں، یا صاحب حق ہوں، یا مولوی زادی ہوں، یا پیر زادی ہوں، اور کام وہ نہیں کرتا اور پھر بھی ہم ان کی تابعداری کریں۔ نہیں، اگر میں اس جماعت کے ساتھ خلوص کے ساتھ کام نہ کروں، جماعت کی خدمت نہ کروں، صحیح طریقے سے نہ کروں، آپ کو میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری منہ پہ تھوک لو اور مجھے باہر نکال لو اس جماعت سے۔ یہ جماعت اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس جماعت کے اصل مقاصد وہ اللہ کی توحید کی اشاعت ہے۔ اس جماعت کے اصل مقاصد پیغمبر پاک کی سنت کی اشاعت ہے۔ اس جماعت کے اصل مقاصد شرک و بدعت کی تردید ہے۔ اس جماعت کا اصل مقصد اللہ کی کتاب قرآن کریم کی دروس ہے۔ اس جماعت کا اصل مقصد مسلمانوں کے ملک میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کی قوانین نافذ کرنی ہے، اور ایسے انداز میں کہ پرامن انداز میں اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ آپ سے میں یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہمارا تعاون کریں گے، ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسراء پہ گامزن ہوں گے، ہمارے ساتھ چلیں گے۔ انشاءاللہ ہم جماعت کو منظم کر کے چھوڑ دیں گے، ہم جماعت کو انشاءاللہ اسی طرح چلائیں گے، ہم جماعت میں کسی کا لحاظ نہیں کریں گے، اور اس جماعت کو انشاءاللہ ترقی کے راہ پہ گامزن کر دیں گے۔ میں دربار خداوندی میں دعا دوں کہ جو لوگ اس جماعت میں صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں کی شر سے بچائے جو اس جماعت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بخیر و عافیت اپنے گھروں کو پہنچائے۔ ہمارے جتنے بزرگ، ہمارے جتنے اسلاف
فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے جتنے ساتھی فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے ساتھیوں نے تکلیف کی دور دراز سے آئے، یہ پوری دن اور رات گزاریا، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی سارے حاجتیں پورا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم اس جماعت کو آگے لے جائیں گے۔ ہم دربار خداوندی میں دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنے نصرت سے نوازے، اپنے تعاون سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ روڈ کراس کرتے ہوئے ساتھی خیال کر سے گبائیں جائیں، روڈ کراس کرتے ہوئے خیال کر کے جانا گئے۔ مولانا حق نواز جو ہمارے لاہور کے ناظم